علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل عجیب و غریب انداز اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن برکات کا نزول شروع ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی خواجہ عبداللہ کی شادی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ان کے پاپا خواجہ عبدالمطلب حضور بنو زہرہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتخاب کیا۔ حضرت آمنہ سے ان کی شادی ہو لیے۔ خواجہ عبداللہ راستہ چل رہے، راستے میں ایک فاطمہ نامی جو یہودیہ عالمہ تھی، انہوں نے خواجہ حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا، پیشانی سے نور نبوت ظاہر ہو رہے، تو دیکھتے ہی وہ اپنی طرف نکاح کی پیشکش کی اور 100 اونٹ دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن وہ حضرت فاطمہ جو یہودیہ عالمہ تھی انہوں نے پیشکش کی، خواجہ عبداللہ ان کی طرف تیار نہیں ہوئے۔ اب یہ آگے بڑھے، آگے کی طرف بڑھ کر کے چلنے لگے، جب وہاں سے واپس نکاح کر کے آ رہے ہیں تو وہ یہودیہ جو جن کا نام تھا، بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام ام قتال تھا اور بعض نے کہا ان کا نام فاطمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، بلکہ میں تمہارے چہرے کے اندر جو نور نبوت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ میرا نکاح اگر تجھ سے ہو جائے تو وہ آخری نبی جو دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں وہ میرے بدن سے میرے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے تاکہ میرا بھی مرتبہ بلند ہو جائے۔ خیر آپ کا انتخاب جس آمنہ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اب وہاں سے وہ واپس آتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا بعد میں، لیکن حضور کی نسل حضور علیہ السلام سے اوپر والے میں یعنی باپ دادا کے اندر اللہ نے ایسا جلال اور ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ اب جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ اسی خاندان میں آنے والے ہیں۔ حضرت آمنہ اپنے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر آئے تو اس وقت عجیب و غریب برکات کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ راستے کے اندر جو گھوڑے آتے، راستے کے اندر جو پتھر کا ٹکڑا میرے پاؤں کے اندر آتا، وہ پتھر کا ٹکڑا بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا، نرم ہو جایا کرتا اور اس کے بعد میں اپنا راستہ چلتے رہ جاتے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین مدنی کریم علیہ السلام میرے شکم کے اندر تھے، عجیب و غریب برکات کا نزول، یہاں تک کہ جب میں کنویں کے پاس جایا کرتی تھی پانی لینے کے لیے اپنا ڈول لے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں کے پاس جاتی، میری سہیلیاں اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالتی تھی اور پانی اندر سے نکال کر کے لے کر آیا کرتے، لیکن جب باری آتی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ تھی تو آمنہ فرماتی ہے میں اپنے اس بالٹی کو جب کنویں کے اندر رکھنا چاہتی تو کنویں کا سارا پانی کنویں کے منڈیر پر آ جاتا اور وہ میرے بالٹی کے اندر سمانے لگ جاتا۔ لوگ اس منظر کو دیکھتے رہ جاتے، بولیے کتنا عجیب و غریب منظر رہا ہوگا کہ جب حضور کی والدہ اپنے اس بالٹی کو اندر رکھ رہے ہیں تو پانی خود بخود اوپر آ کر حضور کے
فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی بھی خوش نصیب ہے جو پانی نبی اکرم علیہ السلام کی ماں حضرت آمنہ کے بالٹین میں سما جائے، اس لیے وہ پانی میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے وہ اوپر کی طرف آ جایا کرتا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت آمنہ کہتی ہے اسی پر بس نہیں بلکہ جب میں راستہ چلا کرتے تھے اور دھوپ کی تپش ہوا کرتی تھی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بادل کو بھیج دیا کرتے جو بادل میرے اوپر سایہ فکن ہوتا، جس کی وجہ سے دھوپ کے آثار مجھے محسوس نہیں ہوتے۔ دھوپ ہے لیکن اس کا اثر حضرت آمنہ پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے بادل کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ بادل ان کے اوپر ڈال دو تاکہ دھوپ کا اثر انہیں محسوس نہ ہو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کے بطن کے اندر ہے، پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرما رہے۔ نسبت سے شے عظیم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کی نسبت جب کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ چیز جتنی عالیشان ہوگی اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس جگہ پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جگہ اگر مسجد نہ ہو تو ہر کوئی آدمی اس جگہ پر جوتے اور چپل پہن کر آ سکتے ہیں، لیکن جب اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، نام اللہ کا گھر رکھ دیا جاتا ہے، تو اب جب آدمی اس جگہ پر آئے گا تو اپنا جوتا چپل باہر اتارے گا، اندر لے کر کے نہیں آیا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کو نسبت ہو گئی ہے اللہ کے گھر سے، نسبت سے شے عظیم ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اماں آمنہ ہیں ایک عورت، لیکن چونکہ ان کو نسبت ہے حضور پاک یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے برکات کا نزول فرما رہے۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم علیہ السلام میرے پیٹ کے اندر، تو ایسے وقت میں عجیب و غریب برکات کا نزول ہوتا، دھوپ کی تپش ہوتی، اللہ رب العزت آسمان سے بادل کو بھیجتا، وہ بادل میرے اوپر سایہ فکن ہوتا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میں راستہ چلتی تھی وہاں پیڑ پودے وہ سب کے سب مجھے سلامی دینے لگتے تھے، سورج چاند ستارے سب چھپ کر کے ہمیں سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری سہیلیوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ میں بہت زیادہ خوشبودار عطر استعمال کرتی ہوں۔ چنانچہ سردار مکہ خواجہ عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ ذرا تم پوچھو آمنہ سے کہ آخر وہ کون سا عطر استعمال کرتی ہے کہ جس گلی سے گزرتی ہے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ بولیے ہمارے آقا علیہ السلام جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبودار ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ راستہ خوشبودار، تو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہے۔ حضرت آمنہ کو خواجہ عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں جب باہر نکلتا ہوں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں سردار مکہ خواجہ عبد المطلب کی بہو آخر کون سا عطر استعمال کرتی ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو ساری گلی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضور کی دادی سے پوچھتے ہیں کہ جا کر آمنہ سے معلوم کرو کہ وہ کون سا عطر استعمال کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جواب دیتی ہے کہ آج میں آمنہ سے
جا کر کے یہ سوال کرو، آمنہ سے جا کر کے یہ پوچھو کون سا عطر استعمال کرتی ہے، یہ پوچھنے کی ہمت میرے اندر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میں دیکھتی ہوں حضرت آمنہ کے بارے میں کہ آمنہ کی شخصیت کے اندر ایسا جاؤ جلال نظر آتا ہے، لہذا آپ بذات خود جا کر کے پوچھ لے۔ خواجہ عبد المطلب خود سے پوچھتے ہیں کہ بہو کون سا عطر استعمال کرتی ہیں کہ جس گلی سے گزرتی ہیں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے؟ ذرا غور کریں جواب کیا دیتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اگر میں ساری بات بتلا دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے، بلکہ جب میں اپنے گھر سے باہر جاتی ہوں وہ سارا کا سارا واقعہ حضرت آمنہ نے بیان کیا کہ جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کے اندر سے پانی خود بخود میرے بالٹین میں سمانے لگ جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بادل بھی سایہ فکن ہوتا ہے اور پیڑ پودے یہ سب کے سب مجھے سلامی دینے لگ گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اسی پر بس نہیں، یہاں تک کہ جس جگہ پر میں تھوکتی ہوں اس تھوک کے اندر سے بھی خوشبو پیدا ہونے لگتی ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہے، حال یہ ہے کہ جس جگہ پر میں تھوکتی ہوں اس تھوک سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ یہ آخری نبی علیہ السلام کے آنے کا انداز ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ اس وقت میں ہمیشہ نور ہی نور نظر آتا تھا، عجیب و غریب خواب دکھائی دینے لگتا۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا حالت حمل میں عجیب و غریب خواب نظر آتا ہے، تو سہیلیوں نے کہا کہ اس وقت میں ہر عورت کو خواب آتا ہے، لہذا میں ترکیب بتاتی ہوں، لوہے کا کڑا بنا کر کے گردن کے اندر ڈال دیا، لوہے کا کڑا بنا کر گردن کے اندر ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ جب گردن میں لوہے کا کڑا ہوگا تو پھر خواب نہیں آئے گا۔ زمانہ جاہلیت تھی، توہم پرستی کے شکار تھے، لوگوں کو عجیب و غریب وہم پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت آمنہ سے کہا گیا کہ آپ بھی ایسا کریں، لوہے کا کڑا پہن لیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر آپ کو خواب نظر نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ سو جاتی ہے، لوہے کا کڑا پہن کر سو رہی ہے۔ اچانک خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ سفید پوش سفید عمامہ پہنے ہوئے اپنی انگلیاں شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو فوراً ان کے لوہے کا کڑا زمین پر گر گیا، لوہے کا کڑا ٹوٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے وہ سفید بوڑھے سفید پوش والے سفید داڑھیوں والے ان سے کہنے لگتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے لوہے کا کڑا جو اپنے گردن میں پہن رکھا ہے یہ علاج کے لیے پہنا، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم ہوں۔ اے آمنہ یہ بات ذرا غور سے سننا، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں، کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جن کی وجہ سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی بھی بہت بھالا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے آمنہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم علم رحم
پرستی کے شکار نہ ہو، بلکہ یہ سوچو کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ سارے نبیوں کا نبی ہے، وہ امت کا غمخوار ہے، وہ نبوت کا تاجدار ہے، وہ آخر میں آئے گا، لیکن اللہ نے ان کی شان بہت زیادہ بلند فرمائی ہے، لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو۔ حضرت آمنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا محمد عربی علیہ السلام پیٹ میں حضرت آمنہ یہ سارا واقعہ بیان کر رہی ہے، یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حالت حمل میں جس طریقے سے اور عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے، مجھے ان پریشانیوں کا احساس نہیں ہوا۔ اسی پر بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کا جو گوشہ آپ کے سامنے رکھا جائے وہ بڑا عجیب و غریب، بہت ہی انمول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا بچپن بھی نرالا بنایا، حضور کی جوانی بھی بہت نرالی۔ ذرا اندازہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لانے سے پہلے یہودی عالم جو تورات کو جانتا تھا، آسمانی کتابوں کا جانکار، وہ یہودی عالم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ المکرمہ میں رہا کرتا تھا۔ قریش کے لوگوں کو بٹھایا، صبح کا وقت ہے، قریش کے لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگا، اے لوگوں ذرا غور کرو، میں تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ جو آخری نبی کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر آئی ہے، آخری نبی کے بارے میں ہمارے نبی نے تذکرہ فرمایا ہے، اس آخری نبی کے آنے کا وقت قریب تھا، وہ وقت اب آ چکا، آج کی رات وہ آخری نبی آ چکا ہوگا۔ لہذا قریش میں جا کر پتہ کرو کس کے گھر پہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تم لوگوں کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا تو جو قریشی حضرات بیٹھے تھے وہ سب کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں معلوم کن کے گھر پر بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ جا کر کے پتہ کرنے لگے، معلوم ہوا خواجہ عبد المطلب کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ علامات بیان کر دی جو نبوت کے علامات ہیں، جو نبوت کی نشانیاں ہیں، وہ علامات انہیں بیان کر دیا کہ جانا اور اس کے بعد دیکھنا کہ وہ بچہ اتنا حسین و جمیل کہ کائنات میں کوئی بچہ اتنا خوبصورت نہیں، چونکہ نبی کا چہرہ بہت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن دوست بن جایا کرتے ہیں، پرائے اپنے ہو جایا کرتے ہیں، جو چہرہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر وہ شان عطا فرمائی، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اس پر گھنے بال ہوں گے۔ چنانچہ یہ قریشی حضرات آئے، خواجہ عبد المطلب کے گھر پہ پتہ چلا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ جا کر پتہ دیتے ہیں، وہ یہودی عالم آتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے چھن گئی، قریش کے درمیان آ گئی۔ آخری نبی جو بڑی شان و شوکت والا نبی، وہ نبی قریش خاندان سے، وہ نبی قریش خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اتنا عظیم الشان نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک شاعر بہت اچھے انداز میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ بیان کرتا ہے کہ جشن سیرت، جشن
رسول باوقار باڑے جلسہ شاندار باڑے ہو. تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ. کہ جشن سیرت رسول باوقار باڑے مجمع شاندار باڑے ہو. کہ لا کل گورو ملما کے تار باڑے جلسہ شاندار باڑے ہو. نبی اکرم علیہ السلام کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں علماء کا اختلاف. بعض نے کہا 2 ربیع الاول، بعض نے کہا 9 ربیع الاول، بعض نے کہا 8 ربیع الاول، اور بعض نے کہا 10 ربیع الاول، اور مشہور قول 12 ربیع الاول کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے. بعض نے 9 کو راجح قرار دیا کہ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا. ہمارے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور علیہ السلام رات میں آئے، دن میں آئے، رات اور دن دونوں کے درمیان میں آئے. قول راجح یہ ہے کہ آقا علیہ السلام رات کے اخیر حصہ، دن کا شروع حصہ یعنی صبح صادق کے وقت کائنات کے اندر اللہ کے پیغمبر کا وجود مسعود ہوا. حضور علیہ السلام آئے. اب وہ انداز بھی دیکھیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے ماں کے پیٹ سے تو چراغ کے اندر روشنی بھی ختم ہو چکی ہے. جیسے ہی حضور کی ولادت ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، اور اس کے بعد اپنا انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. حضور بچپن میں یعنی پیدا ہوئے تو یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور اپنی انگلی شہادت آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہوگا جو پیدا ہوتی ہی یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہو؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ اپنے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی. پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے حضرت آقا علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت میں پورا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ السلام سے ایسا نور پھوٹا کہ بصرہ کے مقامات بھی روشن ہو گئے اور عجیب و غریب تاریخ رقم ہوئے. فارس کا وہ آتش کلا جو ہزاروں سال سے جلتا ہوا تھا، ہزاروں سال سے روشن تھا، جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گیا. لوگوں کے اندر کھلبلی مچنے لگی، قیصر و کسریٰ کے اندر تباہی آنے لگی. یہاں تک کہ نوشیروان کا وہ عمارت، نوشیروان کا وہ محل کے اندر شگاف پیدا ہو گیا، فتن پیدا ہو گیا. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات میں آئے. عجیب و غریب مرحلہ پیش آتا ہے کہ یہ سارے تاریخ روشن ہوتے ہیں اور ایک وہ جس کو جا کر کے لوگ اپنی ضرورت کی تکمیل سمجھا کرتا تھا، وہاں پہ جا کر اپنی حاجتیں رکھتا اور وہاں سے واپس آیا کرتا. جب دیکھا اس رات میں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے وہ عہدے وہ گرا ہوا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے پھر بھی وہ گرا ہوا ہے. یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی آ چکا ہے جو روشن ہے. اللہ تعالیٰ نے نورانیت عطا فرمائی ہے، تاریکیوں کو ختم کیا ہے. حضور علیہ السلام آگے اور آنے کے بعد 7ویں دن حضرت خواجہ عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا. اس وقت جب حضور پیدا
المطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خبر دینے والے نے خبر دیا، خواجہ عبد المطلب وہاں سے دوڑے دوڑے آئے اور اس کے بعد اپنے گود میں لیا۔ 7ویں روز جب عقیقہ ہوتا ہے، سارے قریشیوں کو دعوت دی جاتی ہے، سب لوگ موجود ہیں اور اس جگہ پر پہنچ کر کھانا کھانے کے لیے حاضر۔ لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ عبد المطلب، اے سردار مکہ، اس بچے کا نام آپ نے کیا رکھا؟ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور ان کی ماں نے اس بچے کا نام احمد رکھا ہے۔ احمد، اللہ تعالی حضور کی تعریف آسمان پر کر رہا ہے، کائنات میں سارے انسان زمین پر حضور اکرم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا۔ تو اب لوگ پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کا نام اپنے آباء و اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا، یعنی اپنے باپ دادا کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس نام کا انتخاب کیا کہ ساری کائنات جن کی تعریف کرے تو وہ محمد بنتے ہیں، اور ان کا نام میں نے محمد اس لیے رکھا تاکہ سب لوگ ان کی تعریف کریں، چونکہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، تو ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی، ایسا عظیم الشان رسول ہمیں اور آپ کو عطا کیا، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسا بنا کر کے بھیجا، کائنات میں اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے، کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا۔ وہ اجمل من کلم تلد النساء، گویا آپ ہر عیب سے پیدا کیے گئے، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو مانیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے رسول کی بات مانتا، جو اپنے نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتا ہے اور حضور کے نقش قدم کو اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کسی کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، اے اللہ میری امت کو زمین کے اندر نہ دھسانا، میری امت کے چہرے کو نہ بدلنا، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا بلکہ محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ یہ کون کہہ رہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام۔ ارے ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسے تھوڑی ہوگا کہ ہم ان تمام منہیات جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا، ہم ان چیزوں کو کریں اور جنت میں پہنچ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت نام ہے ماننے کا، محبت نام ہے ماننے کا۔ اگر ہمارے اندر ماننے کی صلاحیت ہے تو گویا ہم اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو گویا ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ذرا اس عیسائی کا اندازہ کریں، ایک عیسائی
عیسائی فقیر آدمی دہلی جامع مسجد کے پاس بیٹھا